آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، علم الکلام میں ہمارے زیر بحث جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے اصل علیت کا یا اصول علیت کا. اصول علیت یا اصل علیت، اصل واحد ہے اور اصول اس کی جمع ہے. اصول علیت یعنی علیت کے بہت سارے اصول، اور اس کو ہم دوسرا نام دے سکتے ہیں علت و معلول کا قاعدہ. علت و معلول کے قاعدے کے بارے میں ہم نے آج تک بہت باتیں کی اور ان کا ایک اعادہ ہم کرتے ہیں، ان کو ہم ریکیپچولیٹ کرتے ہیں چند ایک نقطوں کے اندر آج انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ اصول علیت کا قاعدہ کیا کہتا ہے. انگریزی میں اس کو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں. تو قانون عمومی کیا ہے؟ تو پہلی بات ہے قانون عمومی کیا ہے. قانون عمومی، قانون عمومی کیا ہے اس اصول علیت کا؟ قانون عمومی یہ ہے کہ جو بھی مساعی انسانوں کے ہیں، یعنی ایفرٹس، کوششیں علمی، تمام مساعی نے ایفرٹس، مساعی علمی، ایجوکیشنل، ایکیڈمک ایفرٹس، تمام جو ایکیڈمک ایفرٹس ہیں ان کی بنیاد ہے یہ، ان کی بنیاد ہے یہ. یعنی جو بھی آج تک تاریخ کے اندر کوششیں کی گئی ہیں، مختلف سائنسز کے اندر، مختلف علوم کے اندر، اور جو بھی نالج جمع ہو چکا ہے اب تک، اس کی بنیاد ہے یہی قانون. اس کی بنیاد کیسے یہ قانون ہے؟ وہ یہ ہے کہ سبھی نے قبول کیا ہے آج تک کہ کوئی اور یہ ہے اصل علیت، کوئی طبیعی یعنی فزیکل، طبیعی اور اجتماعی، کلیکٹیو یا سوشل، اجتماعی واقعہ یا حادثہ جو ابتدا سے، کائنات کی ابتدا سے اب تک پیش آیا ہے، تو ہمیشہ علماء جو ہیں ان کی علت تلاش کرنے کے لیے علت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تلاش کرنا، علت یعنی سبب، یعنی کاز، کیوں یہ واقعہ پیش ہے. تو یہ ہمیشہ سے اس کی علت تلاش کرتے آئے ہیں سبھی لوگ.
جب نیا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب کے سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ کیوں آیا، کیسے آیا، یعنی اس کا ریزن، اس کا کاز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جب وہ پتہ چلے تو ایک ہمارے پاس ایک چین بن جائے گی کہ جب ایسا ہوگا تو اس کا نتیجہ یوں ہوگا. تو اس طرح سے ایک ایکویشن جیسی بن جاتی ہے، ہمارے پاس ایک رول بن جاتا ہے، جب ایسا ہوگا تو یوں ہوگا. جب چاند، سورج اور زمین ایک ہی لائن میں آ جائے، سیدھ میں ایک ہی سیدھ میں، تو گرہن پیش آئے گا. یا تو چاند گرہن آ سکتا ہے یا تو سورج گرہن آ سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کس صورت میں ہے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ. اگر زمین بیچ میں آ گئی تو چاند گرہن، اگر چاند بیچ میں آ گیا تو انسان سورج کو ادھورا دیکھ سکتے یا پورا نہیں دیکھ سکتے، تو سورج گرہن. سورج گرہن جب چاند بیچ میں آئے گا اور زمین بیچ میں آئے گی تو چاند گرہن. چاند پر سورج کی روشنی نہیں پڑ سکتی کیونکہ بیچ میں زمین آ گئی. تو مطلب یہ کہ ایک پتہ چلتا ہے، ایک علمی مسئلہ ہمارے سامنے بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر نتیجہ یوں ہوگا. تو یہ تمام علوم کی تاریخ اسی قانون کے اوپر مبنی ہے، بنیاد بس یہی قانون ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ لوگ اس تلاش کے پیچھے نہ چلیں، اس تلاش میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ آمادہ نہیں کوئی، دانشور ہوں، علماء ہوں، کوئی بھی ہو، اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ پیش آئے اور اس کا علت نہ ہو. لہٰذا ایک قانون بن گیا کہ جب بھی کوئی معلول ہمارے سامنے ہو تو ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی علت ہوگی. تو لہٰذا کائنات کیوں جی کیسے وجود میں آ گئی؟ کیونکہ ایک بگ بینگ ہو گیا، وہ کاز بن گیا، وہ علت بن گئی کائنات کے وجود میں آنے کی. تو اس طرح سے ہر چیز کے لیے بتایا جاتا ہے یہ وجہ ہے، یہ ہے، یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک مشکل پیش آتی ہے جب ہم علت اولا تلاش کرتے ہیں کہ بگ بینگ کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. وہ پہلی علت اولا، وہ علت اولا کیا تھی؟ یہاں جب آ جاتے ہیں تو یہاں مسئلہ پیش آتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کیا ماننے کو کہ ایک غیر مرئی چیز وجہ ہوگی، یعنی اللہ خالق ہو سکتا ہے اس کائنات کی، اس کائنات کا خالق اللہ ہو سکتا ہے. کچھ جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ یہ ماننے پر آمادہ نہیں ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں ایک اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ایک مادہ پرستوں کے درمیان اور دوسرا خدا پرستوں کے درمیان. ان دو کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری مشکل ہے، اس کے بغیر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک بات ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ تلاش ہے، یہ والی تلاش جو ہے یہ دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہے. نمبر ایک، خالی انسانوں میں نہیں، بلکہ میں نے کہا کہ حیوان جو ہے، حیوانوں کی دنیا میں بھی تو وہ حیوانات جو ہیں وہ بھی جب کوئی چیز دیکھیں گے، کوئی نئی بات دیکھیں گے تو تلاش کرتے ہیں یہ کیوں ہے، یہ کہاں سے آ گیا. اپنے مالک کو دیکھیں گے تو ایک دم تلاش کریں گے یہ کیا لے کے آ گیا، پانی لے کے آئے گا، بھوسا لے کے آ گیا، کیا لے کے آ گیا. ہم نے کہا تھا جب آپ نے کاؤ شیڈ میں چلے جائیں گے تو ایک دم سے وہ گائیں شائیں جو آپ کے پاس ہوں گے، جن کو آپ پال رہے ہیں، تو ایک دم سے ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے زبان نکلنے پر لگتی ہے، اور منہ اپنا کھول کے ادھر ادھر گھماتے ہیں زبان. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی آیا، یہ کاز ہے، اور اس کا ایفیکٹ ہے یہ کہ اپنے ساتھ ہمارے لیے کھانا لایا ہوگا. تو یہ کاز ایفیکٹ کی ریلیشن شپ حیوانوں میں بھی ہے. اس کے بارے میں ایک بہترین مثال یہ ہے کہ جب آپ کبھی مرغیاں پالتے ہیں، کبھی کوئی پرندے وغیرہ پالتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، جو بھی پالتے ہیں، یا بطخ پالتے ہیں، تو آپ ان کو بلائیں گے تو ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، تو وہ مخصوص آواز نکالتے ہیں آپ، تو وہ مخصوص قسم کا حیوان آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے کہ ہمیں کھانا ملے گا.
ہنس کے لیے ایک طرح کی آواز آپ نکالتے ہیں، بطخ کے لیے دوسری طرح کی، اور مرغیوں کے لیے تیسری طرح کی، اور کبوتر کے لیے کوئی اور طرح کی آواز نکالتے ہیں، اور وہی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ مرغیوں والی آواز نکالیں گے تو بطخ نہیں آئیں گے بلکہ مرغیاں آئیں گی۔ تو گویا ان کو بھی پتہ ہے کہ علت کیا ہے اور ہمیں معلول کیا ملے گا۔ علت یہ آواز ہے اور اس کا معلول یہ ہے کہ ہمیں اب کھانا ملے گا۔ تو لہذا حیوانوں میں بھی یہ علت کی تلاش کے بارے میں پایا جاتا ہے کوئی نہ کوئی چیز۔ پھر غیر متمدن انسان، تیسرا نقطہ ہے غیر ان سویلائزڈ جو لوگ انسان ہیں، غیر متمدن، غیر متمدن تمدن یافتہ نہیں، غیر متمدن انسان جو ہیں، یعنی پری ہسٹورک انسان جو ہے، وہ بھی اس دنیا میں جو کچھ دیکھتے تھے، جو کچھ پیش آتا تھا ان کو، مثال کے طور پر جو سماوی آفات ہیں، جیسے مثال زلزلے ہیں، بجلیاں گرتی ہیں، اچانک سیلاب آتے ہیں، لہریں چلتی ہیں، اور جو بھی کچھ ہو جاتا ہے، تو آفات سماوی ہوں یا عمومی کوئی نہ کوئی فینومینن پیش آئے، تو یہ انسان بھی ایک دم سے بالکل ہوشیار ہو جاتے تھے، کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ تو چونکہ ان پر ڈائریکٹلی ایک پڑتی تھی ضرب پڑتی تھی، یعنی ان کو بھگتنا پڑتا تھا، کبھی مارے جاتے تھے بیچارے، کبھی سیلاب کی نظر ہوتے تھے، کبھی بجلی کی نظر ہوتے تھے، اور کبھی زلزلے میں بستیوں کی بستیاں کہاں تھیں وہاں، بلکہ قبیلوں کے قبیلے اس میں مر جاتے تھے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ خوف کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، تو یعنی علت کی تلاش میں وہ بھی ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس علمی وسائل نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ آج ہمارے پاس ٹیلیسکوپ ہوتی ہے، ہمارے پاس مائکروسکوپ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس علمی ذخیرہ اتنا ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، کون سی چیز کس لیے پیش آتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس ایک علمی توضیح ہے، ایکسپلینیشن ہے کہ علمی توضیح یعنی ایکسپلینیشن ہمارے پاس، لیکن ان کے پاس ایسی باتیں نہیں تھی، اس لیے ایک دم سے یہ پتہ نہیں روحوں کی طرف، چاہے پاک روحیں یا ناپاک روحیں، ان روحوں کی طرف ان کو علت مان کے ان چیزوں کو، ان واقعات اور حادثات کو ان کے ساتھ جوڑتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ اس کی وجہ سے ایسا پیش آیا۔ اور کبھی یہ روحیں اور ان روحوں کے بجائے کبھی وہ خود ساختہ خود ہی بناتے تھے، ایسا اس لیے ہوگا کہ بارش کا دیوتا ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ بجلی کا جو دیوتا ہے وہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، یا یہ کہ ہم نے کوئی قربانی نہیں کی۔ اس طرح کے خیالات ان کے اندر ہوا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر مادہ پرستوں نے یہ کہا ہے کہ ریلیجن جو ہے ان کے اسی فیئر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے بنایا کھیل ہے یہ مذہب کا، ورنہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی دیوتا نہیں ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف یہ خوف کی پیداوار ہے یہ مذہب، یہ اسی بنیاد پر ہے۔ کیونکہ ہمارا کہنا ہے کہ یہ لوگ بھی ابتدائی وقت کے انسان جو ہیں وہ بھی علت اور معلول کے اس قاعدے کے پابند تھے فطرتاً، اور اس لیے وہ معلول کے لیے علت تلاش کرتے تھے، اور علت کبھی علمی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے روحوں کو مانتے تھے، خود ساختہ بھگوانوں کو مانتے تھے، دیوتاؤں کو مانتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک اور یعنی ہمارے پاس مثال ہے جو کہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیشہ طول تاریخ میں، یعنی پوری ہسٹری کے اندر اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں کہ یقین ہے، بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی چیز بغیر علت کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو لیکن ہم نے یہ کہا کہ یہ جو علت اولا ہے، یہ علت اولا کی جگہ ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ علت اولا ابھی تک عام طور پہ ایسے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دکھا سکے۔ جو خدا پرست لوگ ہیں انہیں یقین ہے کہ علت اولا ہے، اور وہ علت اولا ہے ایک قادر مطلق، ایک ایسا قادر یعنی جو کیپیبل ہے، جس میں قدرت ہے خلق کرنے کی، اور جس میں علم ہے، اور علم کافی بہت زیادہ علم، اور عقل کل ہے اس کے پاس، عاقل ہے، شعور ہے اس کے پاس، اور ارادہ ہے، مرید بھی وہ ہے، صاحب ارادہ ہے، جو چاہے گا ارادہ کرے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَكُونَ
قالو کن فیکون، وہ کہے گا کہ ہو جا، اور وہ جو چاہے گا ایک دم سے ہو جاتے ہیں، بغیر کسی یعنی انتظار کرنے کے، بغیر کسی ٹائم لیپس کے، ایک دم سے خدا کے کہنے پر کون فیکون، وہ کہے گا کون ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قادر مطلق کی بات ہے، لیکن یہ خدا پرستوں کا عقیدہ ہے، لیکن عام طور پر جو مادہ پرست ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بڑی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی بڑی مقدس ہستی ہو سکتی ہے جس میں اتنی قوت ہو، اور جس میں اتنا علم ہو، اور جس میں اتنی طاقت ہو، اتنا سب کچھ ہو، شعور ہو، عقل ہو، وغیرہ وغیرہ ہو، کہ وہ ایک پورا پھیلا ہوا کائنات جو ہے اس کو خلق کر سکے، اور مکمل نظم و ضبط کے ساتھ خلق کر سکے، جس میں کہیں کوئی نقص نہ ہو، کہیں کوئی پراگندگی نہ ہو، کہیں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ یہ اس کا کمال ہے، تو مادہ پر سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو مادے کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور مادے کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں کہ مادہ ایک دم سے انسانوں کی نظر میں بھی آ جاتا ہے، اور انسانوں کی حواس خمسہ جو ہیں ان حواس خمسہ کا سبجیکٹ بھی بن سکتا ہے۔ آپ ٹچ کر سکتے ہیں، آپ لمس کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ آوازیں سن سکتے ہیں، آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے حواس خمسہ ہیں جن کا آپ کو معلوم ہے، ان حواس خمسہ کی بنیاد پر ہر چیز کو وہ ناپتے ہیں، تولتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ چونکہ اس کو ناپتے ہیں، تولتے ہیں، اس پر تجربے کر سکتے ہیں، مشاہدات کر سکتے ہیں، اور ان تجربوں اور مشاہدات کی بنیاد پر قوانین و قواعد بناتے ہیں، اور وہ قواعد ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل آبجیکٹیولی ان کو زیر تجربہ بھی لایا جا سکتا ہے، زیر مشاہدہ بھی لایا جا سکتا ہے، اس لیے اس پہ یقین کرنا کوئی مشکل نہیں، ایک دم سے وہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن ایسی چیز جو مادہ نہیں ہے، جو کہ دیکھنے میں نہیں آتی ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس پر اعتقاد رکھے، وہ اس پر یقین کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے مادہ پرست اس علت اولا کو جو ہم کہتے ہیں یعنی خدا پرست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، اور یہی علت اولا ہے، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایسی چیز چاہیے جو دیکھی جا سکے، جس کے بارے میں ہم کوئی نہ کوئی بات ہو تو ہم سنیے، اس کی آواز ہے سنی جا سکے، اور اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے ٹچ لمس کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح سے تاکہ وہ آپ کے ناپ تول میں آ سکے۔ تو ایسی چیز، ایسی آبجیکٹو چیز چونکہ جو علت اولا ہے اس میں موجود نہیں ہے، اس لیے ان کو مشکل پیش آتی ہے اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا اب سوال یہ یہاں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو علت اولا ہے، یہ علت اولا کی عدم پہچان، یعنی ابھی تک کسی نے اس کو پہچانا نہیں، اپنی ان دنیاوی آنکھوں کے ذریعے سے، قلب کے نظروں سے، قلب کی آنکھوں سے تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ یعنی صاف کرنا، کسی دوسرے کو دکھانا مشکل ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ ان آنکھوں سے دیکھنا مشکل ہے، لہذا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے اس میں عدم پہچان ہے، وہ پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں جا سکتا، بہت مشکل ہے پہچاننا، لیکن عدم پہچان جو ہے یہ مجوز نہیں بن سکتی، یعنی اس کی یہ جواز پیدا نہیں کر سکتی، اس کی بنیاد پر جائز نہیں ہے، کس چیز کا جائز نہیں ہے، کون سی چیز جائز نہیں ہے، مجوز نہیں، کس بات کا، کہ اس کا انکار کیا جا سکے، کہ اس کا انکار کیا جا سکے کہ مادہ پرست چونکہ پہچان نہیں سکتے علت اولا کو، تو جائز نہیں ہے، یہ آدمی پہچان مجوز نہیں ہو سکتی کہ اس کا علت اولا کا انکار کیا جا سکے۔ یہ بہت آسان راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے۔ تو آدم پہچان ہے، واقعاً ہے، ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ ان آنکھوں سے پہچانا نہیں جا سکتا، تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے سمپلی بالکل رائٹ آف کیا جائے، تو مادہ پرست جو ہے وہ اس کو رائٹ آف ہی کرتے ہیں، ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے جی کائنات وجود میں آ گئی؟ بس اتفاقیہ وجود میں آ گئی، بائی چانس وجود میں آ گئی،
یا یہ کہ کچھ نہ کچھ ہو گیا خود بخود، صدفہ جسے کہتے ہیں، باغتتاً جسے کہتے ہیں، اس کے لیے پھر وہ الفاظ کہتے ہیں اتفاقیہ، اتفاقیہ کائنات وجود میں آ گئی. یا دوسرا لفظ کہتے ہیں باغتتاً، باغتتاً ایک دم سے. ایک اور ہے صدفتاً، صدفتاً یا حادثاتی طور پر، صدفتاً حادثاتی طور پر، ایکسیڈنٹلی، ایکسیڈنٹلی کائنات وجود میں آ گئی. کون سا ایکسیڈنٹ جی؟ ایک ایکسیڈنٹ ہے، پتہ نہیں اتفاق کے ایکسیڈنٹ ہے، ایسے پیش آیا اور وہ اتفاق کی وجہ سے کائنات وجود میں آ گئی. اور وہ کائنات ہے بگ بینگ. وہ بگ بینگ کس وجہ سے، کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی اتفاقاً ہوا ہوگا، یعنی وہ بھی وہاں کلیئر نہیں ہے. لیکن اب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ سے وہ خدا پرست کو ٹرکانا چاہتے ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ علت اولا ہوگی. جب یہ قاعدہ ہے تو اس قاعدے کا مطلب ہے پہلی علت کوئی نہ کوئی ہوگی، لازماً ہوگی، جس نے یہ سارے کائنات بننے کا، چاہے بگ بینگ کے ذریعے سے ہو، اس کے پروسیس کو شروع کیا. وہ شروع کرنے والی ہستی جو ہے اسے ہم علت اولا فی الحال کہیں گے، خدا نہیں کہیں گے، علت اولا کہیں گے. چونکہ مادہ پرست کے ساتھ بات کرنی ہے اس لیے ہم خدا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے علت اولا. تو انہیں بحث کر سکتے ہیں ہم، اے مادہ پرست آپ بتائیے خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ بگ بینگ تک ہم آپ کے ساتھ ممکن ہے کہ اتفاق کر لیں، لیکن اس کے آگے جائیے، آگے بلکہ پیچھے جائیے، اس کے پیچھے جائیے، بتائیے یہ بگ بینگ کیسے، کس نے وجود میں لایا، کس نے حرکت دے دی؟ پہلا محرک کون تھا؟ حرکت دینے والا. کسی چیز نے تو حرکت دی، کسی چیز کو شروع تو کیا. یہ شروع کرنے والا کون تھا؟ اور وہ شروع کرنے والا علت اولا ہے. وہ پہلی علت جو ہے، پہلا سبب جو ہے، پہلی وجہ جو ہے، وہ پہلی وجہ بتائیے تو لاجواب ہو جائے گا. لیکن ممکن ہے وہ ہمیں ہی بھی لاجواب کرے اور کہے کہ اچھا آپ کہتے ہیں علت اولا ہے تو بتائیے، پھر تو علت اولا کا بھی کوئی خالق ہوگا. کسی نے تو اس علت اولا کو جس کو آپ خدا کہتے ہیں اس کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا خود بخود. تو وہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کائنات خود بخود پیدا ہو گئی، لیکن آپ کہتے ہیں خدا خود بخود ہے، یعنی وہ خود بخود پیدا ہو چکا ہے یا ہے پہلے سے ہی. تو یہ ازلی خدا جو ہے تو آپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ از خود ہے؟ آپ بھی تو وہی کہتے ہیں از خود ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں از خود ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بگ بینگ از خود ہوا، کائنات از خود پیدا ہو گئی. لیکن آپ کہتے ہیں علت اولا جو ہے آپ نہ دیکھنے والی، نہ دیکھے جانے والی، نہ دیکھے جا سکنے والی نہیں ہے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے دونوں کے لیے، دونوں فریقوں کے لیے. ایک عقلی طور پر، ایک فلسفیانہ طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہم حل کرتے جائیں گے تو جو مادہ پرست ہے اس کے ساتھ اختلاف ہوتا جائے گا اور راستے جدا ہوتے رہیں گے، اور آخر پر ان کا راستہ جدا ہوگا اور ہمارا راستہ جدا ہوگا. لیکن ان میں سے بھی کوئی ایک ممکن ہے کہ وہ عقل سے کام لے کر ہمارے نقطۂ نظر کو قبول کر لیں، کیونکہ ہمارے دلائل جو ہے وہ بہت مضبوط اور قوی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ بحث آگے چلائیں گے.